تہجد پڑھنے کا سب سے افضل وقت صبح صادق سے فوراً پہلے کا ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تہجد کا پڑھنا. تہجد کا پڑھنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قیام اللیل بھی ثابت ہے. قیام اللیل اور تہجد میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سوئے پھر اٹھے اور پھر وہ نماز پڑھے تو یہ تہجد، اور اگر کوئی آدمی سوتا نہیں ہے اور وہ مثلا رات دیر تک کام میں مصروف رہا، پھر اس سے سوچا اب سونا تو ہے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، تو یہ اس کے لیے قیام اللیل ہے. اور آپ چاہیں تو اوپر سے نیچے چلتے ہیں، نیچے سے اوپر بھی جایا جا سکتا ہے. نیچے سے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی عشاء کی نماز کے 4 فرض اور 2 سنتیں پڑھ لے، اس کے بعد وتر سے پہلے پہلے جتنے وہ نفل پڑھے گا یہ سب تہجد ہے. یہ سب سے کم درجہ ہے. کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اسے ہے شوق تہجد پڑھنے کا، تو آسان ترین صورت یہ ہے کہ عشاء کے فرض پڑھے، 2 سنتیں، 2 سنتوں کے بعد وتر پڑھنے سے پہلے 2 4 6 8 جتنی مرضی رکعتیں پڑھ لے، یہ سب اس کی تہجد ہے، حالانکہ وہ سویا نہیں ہے. قیام اللیل ہے یہ کہہ لیجئے بس، ٹھیک ہے، جو بھی ہے یہ. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ اس نے وتر بھی پڑھ لیے یا نہیں پڑھے، سونے سے پہلے اسے کہا اب سنتیں پڑھ لی نا، اب میں سوؤں گا، اپنا کام کرنا ہے، رات 1 بجے شاید سو جاؤں، 2 بجے سو جاؤں، تو اس وقت وہ جتنے نفل پڑھ کے سوئے گا، اس کے بعد وتر پڑھے نہ پڑھے دونوں صورتیں ٹھیک ہیں. وتر چھوڑ دیے تھے اب پڑھ لیے، وتر پہلے عشاء میں پڑھ لیے تھے اب سونے سے پہلے چند نفل پڑھ لیے، یہ دوسری صورت. تیسری صورت یہ ہے، اب فرق ہوگا قیام اللیل اور تہجد کا، کہ وہ نہیں سویا حتیٰ کہ صبح صادق ہونے کے قریب ہو گئی. فرض کیجئے 5 بجے ہوتی ہے، 4:30 بجے وہ اپنے کاموں سے فارغ ہوا، اس نے کہا اب میں کچھ نفل اللہ کے لیے پڑھ لوں. نفل پڑھے، پھر اس نے وتر پڑھے نہیں پڑھے جیسے اس کے ذمہ واجب ہے نہیں ہے، یہ قیام اللیل ہو گیا. 2 بجے فارغ ہو کے فرض کیجئے سو گیا، اب اسے کہا اٹھوں گا 4 بجے پڑھ لوں گا، اٹھا 4 بجے اور اب اس سے نفل پڑھے، یہ سب سے افضل ہے کیونکہ اس نے نیند بھی اپنی قربانی دی، پھر سے اٹھا، پھر وضو کیا. یہ وہ چیز ہے جو رات کے آخری پہر بھی ہے اور قیام اللیل میں بھی رات کے آخری پہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ قیام اللیل کریں، یعنی نہ سوئیں اور مسلسل، یا قیام اللیل کی بجائے تہجد پڑھ کے نماز عشاء کی سو گئے پھر اٹھ کے نفل پڑھے. دونوں صورتوں میں رات کا جو آخری پہر ہے نا، دن اور رات کو آپ 8 حصوں میں تقسیم کیجئے تو ہر پہر 3 گھنٹے کا ہوا نا، تو 5 بجے اگر صبح صادق ہوتی ہے تو اس سے 3 گھنٹے پہلے 2 بجے آخری پہر شروع ہو گیا. یہ جو آخری پہر ہے نا، اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آ جاتا ہے جو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو، اور آ کے پوچھتا ہے کہ حل من مستغفرین، کوئی آدمی جو اپنی مغفرت چاہتا ہو ہم اسے معاف کر دیں، کوئی آدمی مستقرض جسے قرض نے ڈبو دیا ہو ہم اس کا قرض ادا کر دیں، کوئی بیمار ہو ہم اس کو شفا دے دیں. حتیٰ کہ 3 گھنٹے یہ بات جاری رہتی ہے یہاں تک کہ پہلی کرن پھوٹے صبح صادق کی، روشنی ہو، اجالا. اور نسائی کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں، فرشتہ خدا کی طرف سے آتا ہے اور جواب دیتا ہے. تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک قاصد آتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے لوگوں سے اور اللہ تک پہنچاتا ہے. یہ ہے اس کی افضلیت اور یہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ جو آپ نے فرمایا. بہترین وقت وہ آخری پہر ہے
اور تہجد پڑھنے کا طریقہ 2 رکعتیں پڑھے. دن میں 4 رکعتیں افضل ہیں. فرض کیجئے کوئی دن میں نفل پڑھنا چاہتا ہے, ظہر کے بعد اسے وقت ہے, گرمیاں ہیں, کہتا ہے عصر تک یا عصر کی نماز میں بھی 15-20 منٹ باقی ہیں, چلو میں پڑھ لیتا ہوں. تو چاہے عصر کا وقت داخل ہو گیا لیکن اس نے اپنے عصر تو نہیں نہ پڑھی, تو اس لیے اس کے لیے وقت جائز ہے. تو یہ 4 رکعتیں دن میں پڑھے یہ افضل ہے. اس کے 2 طریقے ہیں, جیسے سمپلی 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ویسے پڑھ لے, ٹھیک ہے. یا پھر دوسری رکعت کے بعد عبدہ و رسولہ کی بجائے وہ آخر دعا تک پڑھے, سلام نہ پھیرے, سلام پھیرے بغیر پھر کھڑا ہو گیا, پھر سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کیا. اب 2 رکعتیں گویا اس کی پوری ہو گئی تھی نا, 2 اب اور پڑھ کے یہ 4 ہو گئی بغیر سلام کے, تو آخر پہ سلام پھیر دے تو 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ. یہ دن میں افضل ہے, اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے, رات کو 2 افضل. دن کو جیسے ظہر کی سنتیں ہیں انہیں طویل پڑھنا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ دن کا تہجد ہے. ظہر کی سنتیں 4 رکعتیں طویل پڑھنا یہ سنت ہے. رات کو 2 رکعتیں پڑھنا یہ افضل ہے, یہ تہجد ہے. اب جتنی مرضی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے. جب بھی اٹھتے تھے سو کے, اور کبھی کبھی بغیر سوئے بھی, 2 رکعتیں پہلی مختصر سی پڑھ لیتے تھے, بہت مختصر. ایک میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے, دوسری میں قل ھو اللہ. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں بہت مختصر. باقی 6 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل پڑھتے تھے. ایسے بھی ہوا ہے کہ 10 پارے ایک رکعت پہ پڑھے, ایسے بھی ہوا ہے. باقی 6 رکعتیں طویل پڑھتے تھے. یہ 8 ہو گئی. 8 کے بعد 3 وتر پڑھ لیتے تھے. اس دن عشاء میں وتر نہیں پڑھتے تھے تو 11 ہو گئی. کسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی نوافل کو 12 پڑھ لیتے تھے, 8 کی بجائے 12, اور 3 پھر وتر پڑھتے تھے تو 15 ہو گئی. اس لیے جتنی احادیث میں آیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد 13 رکعتیں پڑھی, تہجد 11 رکعتیں پڑھی, تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 پڑھی, تو ہر ایک میں 3 وتر اور 2 نفل باقی آپ دیکھ لیں جتنے بھی تھے. تو یہ تہجد پڑھنے کا طریقہ ہے. وگرنہ آدمی 2 رکعتیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, اور 4 پڑھ لے, 6 پڑھ لے, 8 پڑھ لے تو بہت اچھا ہے, 12 بھی پڑھ لے بہت اچھا ہے. 8 اور 12 کے درمیان, یہ 8 اور 12 حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ پڑھتے تھے. اسی طرح ایک جگہ آیا ہے کہ کوئی آدمی تہجد کے لیے نہیں اٹھتا کسی بھی وجہ سے, تھک گیا ہے, محنت کی ہے زیادہ, رات کو اب سونا ہے, اس نے نہیں اٹھا جاتا, بڑھاپا آ گیا ہے نہیں اٹھا جاتا. جائز اور صحیح طریقے کی وجہ سے وہ بیوی کے ساتھ ہے اور اس پہ غسل ضروری ہے, نہیں اٹھ کے نہا سکتا, اور آنکھ کھل گئی اس کی تہجد کے وقت, تو اس وقت اگر وہ اللہ کا ذکر کر لے کسی بھی صورت میں تو روایات میں آتا ہے کہ اسے تہجد کا ثواب ملے. لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتا رہے, دلی دل میں دعا مانگتا رہے. اس کے بھی 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ زبان سے وہ ذکر کرے جس کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, استغفار. تہجد کے بعد استغفار کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں 2 جگہ پہ اس کی تعریف کی. اللہ نے کہا والمستغفرین بالاسحار, اور میرے بندے تو وہ ہیں جو صبح صادق ہونے سے پہلے مجھ سے معافی مانگتے ہیں. ایک جگہ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, اور وہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون, اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو مجھ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی. بہت بڑی بات ہے, اللہ کسی کو توفیق دے اور لیٹے لیٹے بھی وہ اللہ سے معافی مانگ رہے. ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی پڑھے, اپنی زبان میں پڑھ لے کہ اللہ معاف فرما دے, اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ میں معافی مانگتا ہوں, اللہ تمام گناہ جو زندگی میں ہوئے ان سے معافی, اللہ جو میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا, اللہ میں معافی مانگتا ہوں. اس طرح کے جو جملے ہیں
اردو، پنجابی، پشتو، انگلش، فرانسیسی، جو زبان اس کو آتی ہے اس پہ پڑھتا رہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زبان سے نہ بولے اور دل ہی دل میں دعا مانگتا رہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اصل اللہ کی یاد اور ذکر وہ دل ہے، زبان اس کے لیے دلیل ہے کہ زبان سے اس نے ادا کیا، وگرنہ آدمی جو کچھ اندر بات کر رہا ہوتا ہے نا اپنے جی سے، یہ اللہ کیا کاؤنٹیبل ہے، تو یہ ذکر ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رات کو سو رہا تھا، پھر اس کی آنکھ کھل گئی، پھر اس نے اللہ سے کوئی دعا مانگی اور پھر اس سے کروٹ بدلی اور پھر وہ سو گیا، تو اللہ اس کے ایسے ذکر اور دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ عینی، علامہ بدر الدین عینی بڑے آدمی تھے، بخاری کی شرح لکھی ہے، جامع الازہر میں ان کی قبر ابھی محفوظ ہے۔ صحیح بخاری کے امت میں بہترین شراح جو گزرے ہیں، جنہوں نے صحیح معنی میں امت میں کام کیا ہے، بہت بڑے آدمی تھے امام بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر ہم نے مصر میں دیکھی، گئے ایک محلے میں آ گیا وہ قبرستان، اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے، محلے میں اتنا گندا پانی جمع تھا کہ اینٹیں رکھی ہوئی تھیں، ان پہ پانی پہ پاؤں رکھ کے جانا پڑتا تھا، اور جب قبر پہ پہنچے تو قبر کا برا حال، کتبہ گرا ہوا ہے، کتے پھر رہے ہیں، بہت افسوس ہوا۔ یہ جو امت کو کام کرنے چاہیے نا، ان میں سے ایک کام کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کسی کو توفیق دے تو 5-7 لاکھ روپے مصر چلا جائے اور وزارت اوقاف سے کہے کہ میں اس قبر کو ٹھیک کرانا چاہتا ہوں، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو ٹھیک کرا دے، بہت بڑی نیکی ہے، اس کی برکتیں وہ اپنی زندگی میں بھی دیکھے گا اور موت کے بعد بھی دیکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم کسی قبر سے گزرتے ہو نا اور اسے سلام کرتے ہو، تو اگر وہ دنیا کی زندگی میں تمہیں جانتا تھا تو موت کے بعد قبر میں بھی جانتا ہے کہ یہ کون ہے اور مجھے کون سلام کر رہا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتی قبریں، بہت بڑا کام ہے۔ کوئی آدمی 2-4-5 لاکھ روپیہ خرچ کرے، وقت نکالے، مصر چلا جائے اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر بنوا دے، بہت بڑی نیکی۔ حافظ نے بخاری کی ایسی شرح لکھی ہے کہ اس ایسی شرح لکھنا شاید کو اتنا زبردست آدمی تھا، بخاری کی شرح لکھی، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ انتقال ہوا جون میں، قاہرہ میں سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں جب حافظ کا جنازہ اٹھایا گیا تو بارش برسنا شروع ہوئی، اور قبرستان تک جنازہ گیا ہے اور صرف حافظ کے جنازے پہ بارش برسی، کہیں نہیں برسی، پورے شہر میں نہیں بارش برس رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تم دیکھو جن جنازوں پہ بارش ہوتی ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، بشارت ہے اس کے جنتی ہونے کی پہلی۔ اور یہ کبھی زندگی میں غور کرنا، یہ جتنے مظلوم لوگ ہوتے ہیں نا، مظلوم، عام طور پہ ان کی قبر پہ، ان کی میت پہ بارش ہوتی ہے۔ سارے شہر میں گرمی پڑ رہی ہے، اس پہ 2-4 قطرے پڑ جائیں گے، یہ بہت بڑی چیز۔ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ ان کے بہنوئی تھے، انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے۔ بدر الدین عینی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ میں ایک دن رات کو سویا جیسے ہوتا ہے، آنکھ کھلی، میں نے اللہ کو یاد کیا، کروٹ بدلی، پھر سو گیا، تو خواب میں ایک فرشتے نے کہا ہدوء الی الطیب من القول، وہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی نا کہ اللہ ان کی دعا کو سن لیتا ہے، تم ایسے شخص ہو جس کو اس کی توفیق بخشی گئی، وہدوء الی صراط مستقیم، اور تم ایسے آدمی ہو جسے اللہ نے صحیح عمل کی توفیق دی۔ تو اس لیے رات کو جب آنکھ کھلے ذکر کرتا رہے، پھر سو جائے، سونا نیند تو ایک دم آ ہی جاتی ہے، یہ بھی تہجد ہی کے حکم میں آ جاتا ہے، یعنی اسے اس ذکر کا، تہجد کا ثواب